حضرات گرامی تفصیل کا وقت نہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے مولا نے. آج دین ہے تو مولا حسین کے صدقے میں، یہ عزاداری ہے تو جناب زینب کے صدقے میں. میرے برادران نے، بانیان مجلس نے کہا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی آپ سے درخواست ہے، دعا کریں گے جتنے بھی بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد عنایت فرمائے. زیارت تو کوئی برآمد نہیں ہونی، بس بھئی زیارت برآمد نہیں ہونی ہے، میرے ذہن میں تو شاید تابوت ہو، بس بھئی زحمت دوں گا. یہ اتنی قربانی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا جناب علی اکبر کی زیارت تو کہتے ہیں السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اے علی اکبر، آپ رسول خدا کے بیٹے، آپ پہ سلام. آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے، آپ پہ سلام. آپ فاطمہ الزہرا کے بیٹے، آپ پہ سلام. آپ حسین شہید کربلا کے بیٹے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آپ جانتے ہیں جب حلب میں، شام کا بہت بڑا شہر ہے دمشق کے علاوہ حلب، آج بھی وہاں عیسائی بہت زیادہ ہے. جو کبھی کوئی زیارت پہ گیا ہو تو اسے معلوم ہوگا ابھی بھی 30-40% عیسائی ہے. اس زمانے میں عیسائیوں کا شہر تھا. جیسے ہی اسیروں کا قافلہ حلب پہنچا تو عیسائی سب دیکھنے لگے. مولا سجاد نے آواز دی بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے. لوگ آپ کے سر اقدس کو دیکھیں، میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں. مولا نے قرآن کی تلاوت شروع کی. عیسائی چیخ چیخ کے کہنے لگے او لوگوں دیکھو سر قرآن پڑھ رہا ہے، نیزے پہ سر بلند ہے. سب مجمع جمع ہونے لگا، مرد و زن. جب سب جمع ہونے لگے ایک بوڑھی عیسائی خاتون نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. اس بوڑھی خاتون نے دیکھا ایک خوبصورت سر ہے، سر جناب علی اکبر کا تھا. جب اس نے دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی ہے، ایسے ایسے سر کاٹ دیے گئے. جناب لیلا نے دیکھا کہ کوئی میرے بیٹے کو دیکھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا مائیں بڑی تڑپتی ہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. جناب لیلا آگے بڑھی، کہا کیا بات ہے، اس سر کو اتنا زیادہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے یہ سر نہ دیکھا ہو. جناب لیلا تڑپنے لگی، نہیں ماں زندہ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنے والا ہوں. میں شاید پوری شہادت نہ پڑھ سکوں، جو جملے پڑھوں گا بس اسی پہ اکتفا کیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا جناب علی اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کے برچھی لگنے پہ مولا حسین بلند آواز سے روئے. حضرت سکینہ بنت الحسین راوی ہیں، میں نے اپنے بابا کو پہلی مرتبہ بلند آواز سے روتے دیکھا. چوتھے امام فرماتے ہیں جب میرے بھائی علی اکبر پہ رویا کرو، میرے بابا پہ رویا کرو تو ایسے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جب ہم روتے تھے ہمیں تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میرے گلے میں طاقت نہیں، میں بہت جاگا ہوں. جو ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھوں سے قبول فرمائیے گا. جناب علی اکبر علیہ السلام نے ظہر کے بعد مولا حسین کی خدمت میں کہا بابا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ جہاد واجب ہے، واجب سے معصوم نہیں روک سکتے. مولا حسین نے روکا نہیں، کہا بیٹا اجازت ہے، لیکن بیٹا ذرا پھپھی سے، ماں سے اور بھائی سے ودا کر لیجئے گا. یہ واحد شہید کربلا جنہوں نے 4 سے ودا کیا. پہلے مولا سے اجازت لی. میں ساری ودائیاں پڑھوں گا، اگر آپ میں برداشت ہوئی تو شہادت. ایک مرتبہ آئے اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. ہاتھوں سے چومنا شروع کیا جناب علی اکبر نے. ہاتھ سے چومتے ہوئے پیشانی پہ آئے. جیسے ہی پیشانی کو چوما آنسو بہنے لگے. آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد کا امتحان سخت ہے. جناب اکبر سوچ رہے ہوں گے میں تو شہید ہو کے جنت میں چلا جاؤں گا، بھائی شرابی کے دربار
کوفہ و شام کے بازار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے بھائی کو دیکھا، سوچا مصائب کو، آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی مولا سجاد کی پیشانی پہ آنسو گرے، مولا سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کہا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے کہ آپ اتنا مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا بقی ابونا وحیدا غریبا عطشانا مظلوما، ہمارے بابا غربت کے عالم میں تنہا رہ گئے ہیں، بابا بڑے پیاسے ہیں، بڑے مظلوم ہیں۔ اے سید سجاد میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، میرے بھائی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا اگر مجھے اجازت ملتی۔ کہ نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں، بس بھائی میں کیسے پیش کروں؟ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو خدا حافظ کہا، الوداع کہا، آئے جناب زینب کبریٰ کے پاس، پھوپھی اماں اجازت ہے میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے جناب علی اکبر کو گلے سے لگایا، بلند آواز سے رونے لگی، کہنے لگی واہ علی اکبر، لگتا تھا جناب علی اکبر کا تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ بی بی اتنی بلند آواز سے رو رہی تھی۔ بس بھئی میں نہیں پڑھتا، جناب لیلا کے پاس آئے، اجازت لی، جیسے بھی اجازت ملی ایک رو کے جملہ کہوں، اگر دیر سے بیٹا گھر آتا ہے، کتنی مرتبہ ماں دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، اب میں واپس نہیں آؤں گا، اماں بابا میرا لاشا اٹھا کے لائیں گے، ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ بس بھئی حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، یا حمید ابن مسلم جو بھی کہہ لیجئے، وہ کہتا ہے میں نے واحد شہید کربلا دیکھے جناب علی اکبر، جب بھی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، خیمے کا پردہ پھر اٹھا پھر گر گیا۔ میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا جب بھی باہر آنا چاہتے ہیں کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھوپھیاں کبھی بہنیں، علی اکبر مت جائیے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ہائے علی اکبر۔ حمید کہتا ہے میں نے خود دیکھا، مولا حسین خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کی کلائی کو پکڑا اور ایک مرتبہ بیویوں کو روکا کہ آنے دو علی اکبر کو، دعوہو، ایک مرتبہ عربی کے سارے جملے نہیں پڑھوں گا، باہر لے کے آئے۔ اگر دیکھ سکے سب سے درخواست سے میری طرف دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں نا عرب میں دستار بندی ہوتی ہے، 7 برس کے تھے جناب علی اکبر، پھوپھیوں نے دستار بندی شروع کی، مولا حسین کو حسرت رہی کبھی میں بھی دستار باندھوں، لیکن جب دستار باندھی کس دن؟ جس دن شہادت تھی، کہا بیٹا میں دستار آپ کے سر پہ باندھوں گا، جناب علی اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھے، مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ۔ ایک مرتبہ جوان بیٹے کو دستار باندھی، انا للہ پڑھ کے، مولا جانتے ہیں بیٹا چل کے جائے گا، چل کے واپس نہیں آئے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں جلدی جلدی پیش کروں، ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ میرے بہت سے مصائب کے جملوں کو بہت سے شعراء نے نوحے میں بھی لکھا ہے، سلام میں بھی لکھا، ہاتھ جوڑ کے یہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر سوار ہوئے، میں نے دوبارہ اسی سال مقاتل میں تحقیق کر کے یہ جملے دوبارہ تلاش کیے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، لگام میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو آگے بڑھایا، کچھ ہی دور گئے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا بابا کو چہرہ دکھا دو، جیسے ہی مڑ کے دیکھا ایک مرتبہ آواز دی بابا میرے پیچھے مت آئیے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ میرے بابا میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ کہا علی اکبر اگر آپ کا جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو سمجھ میں آتی میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے۔ علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے حسین کے کلیجے پہ
بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اس سے آگے نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھ میں بالکل طاقت نہیں، پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے حملہ کیا، حملہ کر کے جب ایک مرتبہ 120 سواروں کو فنار کیا، جناب سید الشہداء نے در خیمہ پہ دیکھا کسی بیوی کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ مولا سمجھ گئے جناب علی اکبر کی ماں ہے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا خیمے میں جا کے دعا کیجئے۔ میں سوچتا تھا مولا نے کیوں کہا جناب لیلا سلام اللہ علیہ سے کہ آپ خیمے میں چلی جائیے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مولا نے کہا میں تو سینے میں برچھی لگے گی، علی اکبر کو تو برداشت کر لوں گا، لیلا جب بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھیں گی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایک مرتبہ فرمایا لیلا دعا کیجئے، بس بھائی آخری جملہ، اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، سارے مجمع کی توجہ۔ ایک مرتبہ جناب لیلا نے سر سے چادر اتاری، بالوں کو بکھرایا، مصلی بچھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی حاجرہ، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ نہیں کہا مجھ سے ملا دے، جانتی تھی مولا کو زیادہ محبت ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب علی اکبر واپس کیوں آئے تھے؟ ماں کی دعا قبول ہوئی تھی۔ جیسے واپس آئے مولا حسین علیہ السلام سے کہا بابا اگر میں نے پانی پیا ہوا ہوتا میں ان اشقیاء کو بتا دیتا میں علی کا پوتا ہوں۔ بابا میں نے اتنے افراد کو فنار کیا لیکن بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے۔ خدا کی قسم مقتل میں نے متعدد جگہ پڑھا، مولا حسین نے کہا علی اکبر میری زبان منہ میں لے لیجئے، شاید آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ مولا نے جیسی زبان دی جناب علی اکبر پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ بس بھی آخری مرتبہ جناب علی اکبر میدان میں گئے، آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا، جناب علی اکبر نے آخری حملہ کیا، عمر سعد نے کہا حسین ابن نمیر علی کو گرا دے، اس نے برچھی ماری، سینے میں برچھی لگی۔ ایک شہید کربلا جنہوں نے مولا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید کربلا نے کہا مولا مدد کو آئیے، خدا کی قسم ہر شہید نے کہا مولا مدد کو آئیے۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان مدد کو آئیے، اونو محمد نے کہا مامو جان مدد کو آئیے، جناب عباس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، میرے بازو قلم ہو گئے، مدد کو آئیے۔ لیکن واحد شہید کربلا جناب علی اکبر مدد کے لیے نہیں بلایا، کیونکہ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، باپ سے برچھی نہیں نکالی جائے گی۔ بس ایک مرتبہ کا بابا میرا آخری سلام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بھئی 2 منٹ بیٹھے رہیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 دعا کے جملے بس، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ مجھے ابھی تک کچھ بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا؟ آپ نے کلیجے میں برچھی تو نہیں دیکھی؟ آپ نے حضرت علی اکبر کا سر اقدس نیزے پہ تو نہیں دیکھا؟ ہائے جناب زینب، ہائے جناب لیلا۔ پروردگارہ بانی مجلس کو اولاد نصیب فرما۔ آئے بھئی میری بہنیں برداشت نہیں کر رہے، خدا کی قسم میں نے تو سب جملے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ میری بہنیں جو رو رہی ہیں نا، میں ان سے ایک جملہ کہوں سنیں گے میرے بھائی؟ جناب سید الشہداء جب لاشے پہ آئے تو مقتل میں لکھا ہے بار بار کہہ رہے تھے یا علی یا علی۔ سارے علماء کہتے ہیں حضرت علی اکبر کو پکار رہے تھے،
میرا دل کہتا ہے نہیں، اپنے بابا کو بلا رہے تھے. بابا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، بابا میرا ساتھ دیجئے. اجرکم اللہ. بس بھائی ہاتھ جوڑ کے ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں. مولا حسین جب لاشا اٹھا کے واپس لائے تو مولا نے آواز دی، دیکھا سب بیویاں ہیں، جناب لیلا نہیں ہے. کہا اے اماں فضا، اکبر کی ماں، علی اکبر کی ماں سے کہیے بیٹے سے ودا کر لے. دوں یہ واسطہ یا نہیں پڑھوں؟ پڑھوں. ایک مرتبہ کہا علی اکبر کی ماں سے کہیں علی اکبر سے ودا کر لیں. جناب فضا کہتی ہیں میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں، کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ جناب لیلا نے فرمایا اماں فضا مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا علی اکبر. جناب فضا نے جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا، کہا لیلا میں آپ کو بیٹے کے لاشے پہ لے چلتی ہوں. جب آئی نا جناب لیلا سلام اللہ علیہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پہ، کہا لیلا آپ کے سامنے بیٹے کا لاشا. بی بی بیٹھی، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا علی اکبر مجھے بتائیے میں کسے آپ کے بابا پہ قربان کروں؟ آپ کہتے تھے میں بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. پروردگارہ واسطہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمتوں کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. میں جانتا ہوں رات کے 11:15 ہو گئے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ سب لوگ پانی پی لیں گے نا. میں بہت کم پڑھتا ہوں لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے الانوار النعمانیہ، علامہ مجلسی کے داماد علامہ سید نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے. جلد نمبر 3 میں جملہ لکھا ہے کہ جیسے ہی قاصد حضرت صغرا کربلا پہنچا تو اس نے سوال کیا لشکر اشقیاء سے، یزیدیوں سے پوچھا یہاں کوئی حسین بھی ہے؟ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے کے پاس بیٹھے تھے مولا. یزیدیوں نے اشارہ کر کے کہا وہ جو لاشے کے پاس بیٹھا ہے وہ حسین ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ جب قاصد نے پوچھا نا کہ کیا آپ حسین ابن علی ہیں، تو میر انیس کہتے ہیں کہ مولا حسین یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو، بس سر جھکا کے کہہ دیا میں ہی حسین. ایک مرتبہ قاصد نے پوچھا کہ آپ حسین ابن علی ہیں؟ مولا نے رو کے فرمایا ہاں میں حسین ہوں. کہا لیکن جو آپ کی بیٹی نے نشانیاں بتائی تھیں وہ آپ میں نہیں. مولا کے آنسو بہنے لگے. میری بیٹی نے کیا کہا تھا، کیا نشانیاں ہوں گی؟ کہا آپ کی بیٹی نے فرمایا تھا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا، میرے بابا بھی خوبصورت، میرا چچا بھی، میرا بھائی بھی. کہا آپ میں نشانیاں نہیں ہیں. مولا نے رو کے کہا عباس مارے گئے، علی اکبر کا لاشا میرے سامنے ہے. سید نعمت اللہ جزائری نے الانوار النعمانیہ میں لکھا ہے، اس نے خط دیا ہے، یہ آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے. مولا نے خط پڑھا، بلند آواز سے روئے، کہا خط واپس لے جاؤ، میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، میرے حل میں ناصر ینصرنا کہنے سے پہلے پہلے چلے جاؤ. قاصد نے ایک سوال کیا، خط کا جواب کیا ہے؟ آپ کی بیٹی مجھ سے پوچھے گی میرے بابا نے جواب دیا؟ مولا نے کہا خط واپس دے. سید نعمت اللہ جزائری کا جملہ الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 سے پیش کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. مولا نے کہا تجھے جواب چاہیے میری بیٹی کو دینے کے لیے، مجھے خط واپس کر. مولا نے خط لیا، جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا. سینے پہ خط کا رکھنا تھا، لاشا تڑپنے لگا، فوارہ خون کا نکلا. مولا نے کہا یہ خط واپس کر دے، وہ سمجھ جائے گی. علی اکبر مارے گئے،
فاطمہ صغرا بھائی اجڑ گیا. پروردگارا باہر تک لوگ کھڑے ہیں, سب کی حاجات قبول فرما. میرے بھائیوں میری بہنوں کی حاجات قبول فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. غزہ میں, فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, عراق میں, ایران میں, پاکستان میں, افغانستان میں, کشمیر میں, ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. بحرین, یمن, افریقہ کے مالک سب کی حفاظت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما. بانیان مجلس شرکت کنندگان, پڑھنے والے